تو وحدت آدم ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا کہ مکے نے دیا خاکے جنیوا کو یہ پیغام کہ وحدت اقوام ہے، کہ وحدت آدم۔ یہ کتنی بنیادی بات ہے، یہ کتنا بڑا آباد پیغام ہے۔ اگر آج کی دنیا اس پیغام کو تسلیم کر لے تو ان کے آپس کی تمام رنجشوں کو دور کیا جا سکتا ہے۔ ایک عرصے دراز پہلے علامہ اقبال نے لوگوں کو یہ پیغام دیا تھا کہ یہ حقیقتیں درحقیقت جس کے اندر تم لوگوں کو رنگ و نسل کی بنیاد پہ تقسیم کر رہے ہو، اس کی کوئی بنیادیں نہیں۔ میں پھر لے چلتا ہوں آپ کو کہ علامہ اقبال کے جو بنیادی مآخذ تھے ان میں ایک تو قرآن مجید ہے، جس کی ایک آیت کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا۔ اب یہاں وہ بات یاد آتی ہے، نہیں صاحب ماہر القادری نے خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے علامہ اقبال کے بارے میں ایک بات کہی ہے، منظوم کہی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ مجھے ہے تیری ہر ایک بات کو، اس لیے کہ تیرا سرمایہ ہے فقط عشق رسول۔ ماہر القادری، مولانا ماہر القادری، آپ نے نام سنا ہوگا، سیرت کے پاس کتابیں ان کی موجود ہیں، بہت بڑے شاعر گزرے ہیں۔ کہتے ہیں کہ مجھے تیری ہر ایک بات کا قبول، اس لیے کہ تیرا سرمایہ تھا فقط عشق رسول۔ بھیگ جاتے تھے تیرے اشکوں سے قرآن کے ورق، یہ کیفیت تھی۔ اب بتائیے علامہ اقبال علیہ رحمہ کا جو بنیادی ماخذ ہے وہ قرآن ہے اور حدیث۔ میں اسی کا حوالہ دینے کے لیے آیا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری خطبے کے موقع پر ارشاد فرماتے ہیں، آج اس کی شدید ضرورت، رنگ و نسل کے جو بت ہم نے بنا لیے، وطنیت کے بت جو ہم نے تراش لیے ہیں، اس بت کو اللہ کے رسول نے اپنی زندگی کے اندر ڈھا دیا تھا۔ آپ نے کہا کسی عربی کو کسی اجمی پر، میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، اس پورے حدیث کے اس حصے کو اقوام متحدہ کی پیشانی پر لکھ دینا چاہیے، اس لیے کہ اس سے موضوع کوئی لفظ وہاں پر جذبہ نہیں ہوتا یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن کے اوپر، کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر اور کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ یا فقط پیغام ہے علامہ اقبال۔ اسی سے علامہ اقبال نے عکس کیا ہے وہ تصور جو آپ کو اس مقام کے اوپر لے جاتا ہے جہاں وحدت اقوام کے بجائے وحدت آدم کی اہمیت واضح طور پر ہماری نگاہوں کے سامنے آتی۔ تو آپ نے فرمایا کہ کسی کالے کو کسی گورے پر اور کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، سب آدم کی اولاد ہیں۔ رہی اب کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک، ہماچل پردیش سے لے کے راجستھان تک، یہ تو ہندوستان ہے، مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، سب کے سب آدم کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے بنائے گئے، تمہاری حقیقت بتا دی گئی ہے۔ اب اس کے بعد تمہارے درمیان میں جو مقام اور مرتبے کی بات ہے وہ بھی رنگ، نسل، ذات پات یا تمہارے سماجی حیثیت کی بنیاد پر نہیں ہے۔ ابھی بات آ رہی تھی، مولانا نے حوالہ دیا تھا حضرت بلال حبشی کو فتح مکہ کے موقع پر آپ نے حکم دیا، تاریخ آج تک مثال پیش کرنے سے قاصر ہے، تم غلاموں کے حقوق کی بات کرتے ہو لیکن انہیں حقوق نہیں دیتے۔ اللہ کے رسول نے غلاموں کو ان کے حقوق دیے، اور جب مکہ فتح ہوا تو آپ نے حضرت بلال کو آواز دی کہ بلال خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دو۔ معاملہ اتنا آسان نہیں تھا، خانہ کعبہ کی چھت غلام کے پیر کے نیچے تھی، تم اس مقام کو پہنچ گئے۔ اللہ کے رسول نے غلاموں کو مقام عطا کیا تھا۔ آپ نام سے نہیں بلاتے تھے حضرت بلال کو، سیدنا بلال کے نام سے بلاتے تھے، اور سیدنا کا لفظ عربی زبان میں آقا کے لیے استعمال ہوتا۔ ایک غلام کو اپنا آقا بنا دینا یہ صرف محمد عربی کا کمال ہو سکتا ہے، کسی اور کا کمال نہیں ہو سکتا۔ بات کہاں سے کہاں نکل رہی تھی۔ علامہ اقبال کی جو آفاقیت ہے وہ کسی زمان و مکان تک محدود نہیں ہے۔ اسی بنیاد پر علامہ اقبال کو آفاقی شاعر کہا جاتا ہے۔ انہوں نے زمین کے مسائل پر بحث ضرور، انہوں نے تاریخ کے بہت سارے چیزوں پر بات ضرور کی،
لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کا جو نظریہ تھا وہ آفاقی نظریہ تھا. اس کی بنیادیں ٹھیک اسلام کی بنیادوں کے ساتھ مربوط تھی. میں ایک جملہ یہاں پر عرض کرتا ہوں اور توجہ چاہتا ہوں. زندگی جو ہم گزار رہے ہیں ماہوں سال سے جانی نہیں جاتی. بہت اہم بات کہہ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب میں آپ. زندگی ماہوں سال سے ناپی نہیں جاتی. زندگی کا شمار اس کے نصب العین سے کیا جاتا ہے. نصب العین جتنا بلند ہوگا زندگی اس شخص کے لیے اتنا ہی معنی رکھے گی. اور اگر نصب العین آفاقی ہوگا تو زندگی بھی آفاقی ہوگی. آج آپ اور میں نہیں، آنے والی نسلیں بھی برسوں صدیوں اس اقبال اکیڈمی کے زیر سایہ اقبال کا تذکرہ کرتے رہے گی. اس لیے کہ اقبال کی شاعری زمان و مکان کے قیود سے آزاد شاعری ہے، وہ آفاقی شاعری ہے. اس نے ان چیزوں سے بحث کی جو پائیدار ہیں. اس نے ان چیزوں کا تصور لوگوں کے سامنے پیش کیا جس کو کبھی زوال نہیں ہے. مسجد خرطبہ میں جو ظاہر ہے مسلمانوں کے لیے ایک متبرک اور مقدس جگہ بھی ہے اور ایک تاریخی مقام بھی ہے. میں تفصیل میں گائے بغیر کہتا ہوں. وہاں سے ایک پیغام جو مکمل طور پر ایک آفاقی پیغام ہے علامہ اقبال نے آنے والی نسلوں کو دیا تھا، اور قیامت تک وہ پیغام بہرحال نسلوں در نسلوں پہنچتا رہے گا. آپ نے کہا تھا کہ یہی